میں چاہ تو بہت ہے کیونکہ ہم پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، پچھڑے نہیں، ہم نے دنیا کے اندر جنم لیا ہے، ہم ایک زندگی گزارنے آئے ہیں، لیکن دنیا کے حساب سے ہم پچھڑے ہوئے۔ انسانی اگر وجود دیکھیں تو برابر کا وجود ہے، عقل میں کمی نہیں ہے، وجود میں کمی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن نے ہمیں پچھڑا بتا دیا۔ اوپر والے نے انسان کو بنایا، ہمیں عقل دی۔ آج تعلیمی نظام چاہے یہاں کا ہو یا دیش کے کسی بھی کونے کا ہو، گورنمنٹ اسکولوں کی اگر بات کریں، دلی کو چھوڑ کے اور پنجاب کے اندر میں اپنی بات کروں، ہم ایجوکیشن پہ بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ باقی جگہ گورنمنٹ اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور وہیں میری کانسٹیٹوئنسی، خاص کر کے جموں کشمیر کی ڈوڈا کی کانسٹیٹوئنسی، جس کا ریپرزینٹیٹو میں ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ ہر اسکول کے اندر سمارٹ کلاس روم ہو۔ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی لائیں، لیکن وہ کب آئے گی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ ان کو آج کے حساب کی تعلیم دی جائے، کیونکہ میں آپ کا وقت آپ کو لوٹا نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کے وقت کو اپنے حساب سے ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے، جیسے ساج صاحب نے کہا کہ اس اسکول کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس میری کانسٹیٹوئنسی کے اسکول کی بات ہے جہاں پہ میں سمارٹ کلاسز اور سمارٹ جو بورڈ ہیں یہ دینے کا کام کر رہا ہوں۔ اور یہ صرف سکول میں ایک نہیں، جیسے میں نے آپ کو ڈی ڈی سی میں یہ والا دیا، MLA بننے میں ایک اور دے دیا ہے نا۔ اب آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ جتنے آپ کی کلاسز ہوں گی، اتنے کلاس روم میں یہ والا سسٹم آپ کو لگا کے دیں گے۔ اور ہر اسکول میری کانسٹیٹوئنسی میں، اور اس بار ہم انفراسٹرکچر پہ بھی کام کر رہے ہیں، زمینی سطح پر انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے اسکولوں کے نئے بلڈنگز بنائی جائیں گی نئی طرز سے، اور بہت سارے جو ٹیچرس ہیں شاید انہوں نے وہ جو اس کی جو ایجوکیشن وغیرہ اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے بچوں کو تعلیم دینی ہے، شاید کچھ ٹیچر حضرات نے کی ہوگی، لیکن یہ بہت بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کو کہیں ٹریننگ نہیں بھی ملی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، میں تو اسکول میں بیٹھا ہوں، بہت سارے پورے ہندوستان کے الگ الگ کونے سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اساتذہ کرام مجھے دیکھ رہے جہاں جہاں پر یہ سمارٹ بورڈ ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ بھی گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے۔ آج نیا دور ہے، آج اس چیز کی ضرورت اتنی نہیں ہے۔ ہم بھی احسان نہ رکھیں کہ ہمیں اب گورنمنٹ ٹریننگ کے لیے فلانی ایک بات بتا کر آیا۔ آپ لوگوں کو پڑھانے والے 10th پاس ٹیچر تھے، جب آپ اسکول میں گئے تھے، میڈم جی پتا میڈم جی جب آپ اسکول میں گئی تھی تب 8th میں معنی ہوتا تھا، 8th کلاس پاس بڑا پاورفل ہوتا تھا، ہے نا۔ 8th کے ٹیچر نے اپنے بچے کو 10th پاس کروایا، 8th کے بچے نے اپنے اسٹوڈنٹ کو 10th کروایا، 10th کے ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو 12th کرایا، 12th کے ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو گریجویٹ بنایا، اور گریجویٹ ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو MA MPhil PhD KS IS تک پہنچایا۔ اب آپ کے پاس ذمہ داری یہاں پر KS بھی ہے، یہاں پر PhD ہے، مطلب اس وقت ایسا ماحول ہے کہ PhD کا انبار ہے معاشرے کے اندر، ہے کہ نہیں۔ اب ہم نے آپ سب نے مل کے اساتذہ کرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ان بچوں کو اتنا بڑا بنانا ہے کہ آپ سے کئی گنا بڑا کرنا ہے، خود سے بڑا کرنا ہے، تب جا کے یہ بچے کہیں کمپٹیشن میں برابر کے حقدار بن پائیں گے۔ کیونکہ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں، بس اپنے سے اوپر ان کو بہتر بنانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے پرانا طرز، ہم نے چھوٹا مکان بنایا، ہمارے دادا نے ایک کمرہ بنایا، کافی مہنگی بنے، ہے نا، پتا سون محبت عزت نام پتا ذرا بے خیال اس نے کچن کمرہ بنایا، باتھ روم کا کنسپٹ تھا ہی نہیں، پھر باہر جاتے تھے، پھر ایک کنسپٹ لایا، پھر ایک آدمی کے پاس، ہے نا، مطلب ان سے بڑا ہونا ہے ہمیں۔ اور استاذ کرام سے گزارش ہے کہ اب ہم جس حال میں ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اس حال میں ہم نے آج کے وقت کو سنبھالنا ہے۔
میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میری کمزوری رہ سکتی ہے، کیونکہ ایم ایل اے کی حیثیت کے حساب سے جو ڈیمانڈس ہیں ایجوکیشن کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر ہو، میں اس کو فلفل ابھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، میں جانتا ہوں اس سے میری جنریشن بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی، اور میں خوش قسمت ہوں. میں آپ کی اس کانسٹیٹوئنسی کا ایم ایل اے ہوں، اور اگر آپ آنکڑا لگائیں گے سب سے زیادہ گورنمنٹ اسکولوں میں سمارٹ کلاس روم ہمارے ہوں گے. گورنمنٹ اسکول بھی ہے نا، ہم نے پورا اپنا ایک انٹرسٹ دکھایا ہے. ایجوکیشن ہو، بجلی ہو، ہاسٹل ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاملات ہمیشہ ایجوکیشن اور ہاسٹل کو لے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بجلی کے نظام میں ہم نے ایک بڑا ریولیوشن لایا ہے نا. اگر آپ دیکھیں گے باقی جگہوں پہ کہ بجلی کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے حالات کیا ہیں باقی کانسٹیٹوئنسی کے یا ہلی ایریاز کے، اس پہ میں نے فوکس کیا، میں نے اس پہ کام کیا. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ پڑھیں گے. جب آپ لوگ پڑھیں گے اور آپ کو اساتذہ کرام اس قابل بنائیں گے تو ہم دیش کا دنیا سے کمپیٹ کریں گے. ہم تو کمپٹیشن کہاں دے رہے ہیں؟ ڈوڈا لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ نہیں، یا نیشنل لیول پر نہیں. ہم نے دنیا کے ساتھ خود کو کھڑا کرنا ہے. کہاں پہ؟ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس کمپٹیشن کا حصہ ہم لوگ بننے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ خاصیت ہے. ہمارے ملک کے لوگ اس وقت بڑی بڑی کمپنیز کے اندر اپنا یوگدان دے رہے ہیں. بڑے بڑے ممالکوں کے اندر ہندوستان سے پڑھے لکھے لوگ دنیا کو چلانے کا کام کر رہے ہیں، اور وہیں ہم جو ہے ایک اپنے علاقے کے اندر کمپٹیشن نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ جس دور کے اندر پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپٹیشن ہوتا تھا، تحصیل لیول پہ ہوتا تھا، پنچایت لیول پہ ہوتا تھا. آج اگر 4th کلاس کی نوکری لینی ہے یا تو زمین دے کے نوکری اگر مل جائے وہ بھی بڑا مشکل ہے آج کل، ہے نا. لیکن آج کمپٹیشن اتنا ہے کہ اسٹیٹ بھی نیشنل لیول پہ آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. ہم نے ان بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ تو ایک کنسپٹ ہے پرائیویٹ تعلیم کا، لیکن ایسا کچھ نہیں. بکس جس بچے کو پڑھنا ہے یا جس بچے کی پرورش ویسی ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے بہتر کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا. گورنمنٹ ٹیچر جب بھی لگتا ہے تو وہ ایک میرٹ بیس پہ لگتا ہے. پرائیویٹ میں جہاں سے اٹھا کے تو بٹھانا ہے وہاں پہ فل کرنا ہے نا. اور گورنمنٹ ٹیچر کو ایک اچھی سیلری بھی ہوتی ہے پرائیویٹ کے برابر، ہے نا. تو اس ٹیچر کو بھی احساس بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں ہے وہ بھی احساس کریں گے. اپنے وقت اور اپنی اس ادائیگی تو کرنی پڑے گی نا. جیسے میں ایم ایل اے ہوں، میرے جیسے بہت ہیں، لیکن میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، نبھا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ مجھے لوگوں نے چنا ہے، مجھے دن رات کام کرنا ہے. ورنہ میں جیل سے آنے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتا تو کیا فرق پڑتا. آج میں گھر میں تھا، گھٹن ہو رہی تھی، میں نے کہا نہیں میں تھوڑا علاقے کا دورہ کر کے آتا ہوں، ورنہ بیٹھنے کا من ہمیں بھی تھا. لیکن وہ اندر والی چیز مجھے برداشت گھر میں نہیں کر پا رہی تھی، تو میں اٹھ کے علاقے کے اندر چلا آیا. رہی بات آپ کی یہاں جیسے بلڈنگ جو ہے وہ ہم نے الگ سے دی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے یہاں کلاس روم پہ لال بند کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، لیکن نئی بلڈنگ ہم نے دی ہے. ہم چاہتے ہیں جب بھی ٹھیکیدار آئے گا، یہ اساتذہ کرام کا کام ہے. جیسے آپ نے کہا سب کا کنٹریبیوشن معاشرے کے اندر ہونا چاہیے. ذرا نیتا ہی نہیں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے سب کا. اگر بلڈنگ آ رہی ہے تو اس پہ نظر ثانی آپ کی ہونی چاہیے. آپ کا بھی تھوڑا سا کام ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ معاشرہ اور ٹیچر کا. اگر میں سمجھتا ہوں جیسے میں بدلی اسکول میں آیا ہوں، یہ نہیں کہ آپ صرف بدلی کے اسکول کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ کی معاشرے کے اندر بھی بات ہوتی ہے. جب پوچھا جاتا ہے علاقے کے انر ہے آپ سکول اچھا پڑھ رہے ہیں تو کچھ سکولوں کا نام لیا جاتا ہے. آپ یہ مت بتانا، یہ مت سمجھنا کہ ہم اسی معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ مثال چھوٹے چھوٹے کام سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. میں نے کون سا کام کیا؟ میں نے تو اپنی کانسٹیٹوئنسی کے چھوڑ کے باہر تو کسی کا کام اتنا کیا نہیں. لیکن یہاں کام کرنے سے نام پورے اسٹیٹ کے نہیں پورے دیش کے اندر ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ کی امیج کو اور بڑا کریں گے، اور وہی آپ کا سبق جو ہے دوسرے اساتذہ کرام کے لیے بنے گا، دوسرے اسکولوں کے لیے. آج اگر بہت سارے ٹیچر اسکول کے بچے دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی گورنمنٹ اسکول ہے، یہاں پہ بھی ٹیچر ہیں، یہاں پر بھی آپ اساتذہ کرام اپنا کام دے رہے ہیں، ان کو بھی تعلیم آپ سے ملے گی،
ہے نا, سبق تو ملتا ہے, سیکھتا ہے انسان. تو کہیں نہ کہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے, جب تک نہ ہم اس سسٹم میں رہیں گے, جب تک نہ ہم اس معیار کو اور اونچا کریں گے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور استاد کا وہ مقام, استاد صاحب نے بھی مجھے پڑھایا ہے, سرکار اسکول پڑھنے میں ہے نا, میڈم جی بھی پڑھنے میں ہے نا, تو وہ مقام ہمیں پھر سے لانا ہے. اور آپ شاید دیکھو, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے, میں نے ایک بہاری کی مثال دی تھی, مستری کی, وہ اپنا ہاتھ کوئی بھی گندا نہیں کرتا ہے, اس کو سیمنٹ چاہیے, اس کو ریت چاہیے, تبھی جا کے وہ کام کرے گا. ہمارے مستری ایسے, اس کو ایک 10 کا بھی دے دو, وہ بولے گا میرا کام ہے, مجھے دل لگانا ہے. لیکن بہار کا مستری آپ دیکھ رہے نا, اس کو بولو گے 1-10 لگا لے, ہاتھ نہیں لگائے گا, بولے گا میں کام نہیں کروں گا, مجھے مٹیریل اچھا دے دو, میں کام کروں گا. اس نے پورے بہار کے مزدوروں کا نام یہاں پر زندہ رکھا ہے, کیونکہ کوئی بھی مستری اپنے ہاتھ کو گندا نہیں کر رہا ہے, اور ہم بھروسے کے ساتھ اس کو مکان بنانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے استاد کا مقام پہلے الگ ہوتا تھا. میں ابھی بات کر کے آیا, میں جو پڑھتا تھا یہاں پہ اپنے اسکول میں, یہ سچائی ہے. میں ٹیچر کا ایک مقام بتا رہا ہوں, کیونکہ مجھے وہ باتیں یاد ہیں. جب ہم ادھر اسکول میں پڑھتے تھے, 1st سے لے کر 5th تک میں نے اپنے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے. جب وہ اسکول میں نہیں آتے تھے مسابقات ہوتے ہیں, جو نا آپ کا ٹیچر نہیں آتے, مطلب دیکھو, یہ شاید آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیں, کیونکہ یہ مجھے یاد ہے. بات جس گھر جیسے تم گسن کئی مانس ایسے تم گسن بوڑ ایسے گسن مسابقہ میں 100 سال گھر پڑھنا چھوڑے, اور یہ پڑھنا ہے نہیں ہے. حالانکہ یہ خود شاید پڑھتے تھے تب, ہاں پڑھنے سے ملازمے سے ہے نا. یہ تو آپ کو ان کے جانے کے بعد اپوائنٹ ہوئے. یہ چیز سمجھنی ہے. ماسٹر آپس نے ایون میڈم جی نے ایون لیاقت کا آپس میں تم سے خوش کرو داس میں وہی یاد ہے نا, وہ پڑھاتا تھا. اور جب کوئی نہیں ہوتا تھا, پھر میرا باپ وہ لاٹھی اٹھاتا تھا, سوچ ہے نا, تبھی سے ایون سوچ کو پڑھنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تب کے اس دور کے اندر ٹیچر کو کون پوچھتا, اگر اسکول بند بھی رہتا کون پوچھتا. لیکن دیکھو معیار کیا, دیکھو سوچ کیا تھی. اگر کس کوئی نہ اہمیت سمجھائے تو شاید میرا وقت ضائع ہوا, اور میں شاید آپ کو آج پوچھتا. لیکن آج اگر مجھے وہ بات یاد ہے, چھوٹی سی کا, شاید آپ بھول گئے ہو ہے نا, لیکن میں بھولا نہیں. ان سے لوگ کو نا یشو ماجرا وہ نہیں, ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بڑا بنا ہوں, اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے مجھے بہت طاقتور بنایا. ٹھیک ہے. اور اس وقت وہ ٹیچر اگر نہیں بھی اسکول کھولتے تو کوئی نہیں پوچھتا, مسئلہ کام کرے. اور ماحول بھی ویسا تھا کہ اسکول بند آتا, لیکن انہوں نے ذمہ داری اٹھائی. اور پھر جب وہ چھٹی کے بعد یا چھٹیوں کے دنوں ہمارے گاؤں میں آتے تھے, اسے اچھا تھا. آج ٹیچر کا مقام ختم ہو چکا ہے. ہمیں وہ معاشرہ پھر سے چاہیے, وہ ٹیچر کی حیثیت اور گاؤں کے اندر وہ اس کا وکار مجھے پھر سے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے تب تک ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بدلے گا. اور یہ جو کھلبلی آج ہمارے لوگوں کے اندر ہے, سوچ کے اندر ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر استاد کی عزت ختم ہوگی. اگر عزت لوٹ آئے گی تو معاشرہ بہتری کی اور بڑھے گا. تیلوس بیڑی سے دور بیڑی زن کام سو خاتم آج شور تم سے معاشرہ کی خبر یہ دے گا. پہلے ہم باپ سے کم اور استاد سے زیادہ رکھتے غلط. ایک استاد کو میرا یہ کوئی وہ نہیں ہے کسی کو تھوپنا, لیکن وہ معاشرے کے اندر مجھے بہت ضروری ہے, اگر مجھے اپنا آنے والا کل, آنے والی نسلوں کو بہتر دیکھنا. ٹھیک ہے. اور یہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, استاذہ کی بھی ذمہ داری ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں برا سوچتا ہے, برا کہتا ہے, تو قصوروار وہ نہیں, برائی مجھ میں ہے, کیونکہ میں اسے سمجھا نہیں تھا, کیونکہ میں بڑا. جو اگر میرے بارے میں کوئی غلط سوچتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے, غلط میں ہوں کہ میں اس کو یا تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا اس کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. وہ ہوتا ہے کہ استاد کا مقام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے, کل آپ کو یہاں پر ہونا ہے. میں بھی آپ کے سامنے جیسے آپ بیٹھتے, میں بھی بیٹھتا تھا, اور یہی لوگ مجھے پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے نا. آج مجھ پہ ذمہ داری آئی, کل آپ کی کہانوں پہ ہوگی. یہ وقت کا کھیل ہے, یہ دنیا کا دستور ہے. انسان آئے گا اور جائے گا, لیکن پچھڑا ہوا کوئی نہیں.
تو یہ بولے ایکشن گارا سمجھ گا رہے کس نے دی ہے نا. اگر میں نے بھی وہ سوچا ہوتا بچوں میں ٹیم دے روزر میں کہیں تاکہ حق کے انسان دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے, کیا کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن ارادہ مکمل ہونا چاہیے, ارادہ نیک ہونا چاہیے, خواہش اور سوچ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.